بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہوں اور نافرمانیوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے سے محبت کرتا ہے اس پر دو قسم کی آزمائشیں اور امتحان ضرور نازل کرتا ہے تاکہ کھوٹے کو کھرے سے ممتاز فرما دے۔ اللہ اپنے کچھ پیارے بندوں کو دیکھ کر مسکراتا بھی ہے، جن کا ذکر ہم آج کی ویڈیو میں کریں گے۔ جس بندے سے اللہ پاک محبت فرماتا ہے اس کے لیے فرشتوں میں اعلان کرتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ اے جبرائیل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانی دنیا کے تمام فرشتوں کی طرف خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے، لہٰذا تم سب بھی اس بندے سے محبت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت ڈال دیتا ہے اور وہ لوگوں میں مقبول بن جاتا ہے۔ لوگ اس سے ملتے ہوئے خوشی محسوس کرتے ہیں، اور دوسری اس کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ اسے ایسے بھی پہچان سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتا ہے اس کو نیک کاموں کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، اور ایسا بندہ نیک لوگوں کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کے محبوب بندوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا پروردگار بھیڑ بکریوں کی اس چرواہے سے بہت خوش ہوتا ہے جو کسی دامنے کو میں اپنی بکریاں چراتا ہے۔ جب نماز کا وقت آ جاتا ہے تو نماز کے لیے اذان دیتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے۔ اس کی یہ بندگی دے کر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، دیکھو میرے اس بندے کی طرف جو مجھ سے ڈرتے ہوئے اذان دیتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے، میں نے اپنے اس بندے کی مغفرت فرما دی اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ حضرت علی ابن طالب کرم اللہ وجہہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے جو یہ کلمات کہتا ہے، لا الہ الا انت انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی ذنوبی انا لا یغفر ذنوب الا انت۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، میرے گناہوں کی مغفرت فرما، کیونکہ پروردگار تیرے سوا کوئی نہیں جو معاف کر سکے۔ اس پر اللہ تعالیٰ خوش ہو کر فرماتا ہے، میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو معاف بھی کرتا ہے اور سزا بھی دیتا ہے۔ حضرت علی بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں امیر المومنین سیدنا علی ابی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا۔ آپ کے پاس سواری کے لیے ایک جانور لایا گیا۔ جب آپ نے اپنا پاؤں اس کی رکاب میں رکھا تو پڑھا بسم اللہ، پھر جب اس کی پشت پر ایستادہ ہوئے تو پڑھا الحمدللہ۔ اس کے بعد یہ ورد کیا، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ پھر 3 مرتبہ کہا الحمدللہ، پھر 3 مرتبہ کہا اللہ اکبر، اور اس کے بعد پھر وہی آیت پڑھی جو ہم نے سب سے پہلے بیان کی ہے، جس کے معنی ہیں، اے اللہ تو پاک ہے، بے شک میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، پس تو مجھے بخش دے، تیرے سوا کوئی بھی گناہوں کو بخشنے والا نہیں۔ ان کلمات کی ادائیگی کے بعد آپ مسکرائے۔ آپ سے استفسار کیا گیا، اے امیر المومنین، آپ کس وجہ سے مسکرائے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح سے عمل فرماتے ہوئے دیکھا جیسا کہ میں نے کیا۔ آپ مسکرائے تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کس وجہ سے مسکرائے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب اپنے بندے سے اس وقت بہت خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے، رب اغفر لی ذنوبی، اے میرے رب میرے گناہ معاف فرما دے، اور وہ جانتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے اللہ تعالیٰ کے لیے کسی بندے سے محبت کی، اس نے اپنے رب ذوالجلال کی تعظیم کی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل عمل اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے محبت کرنا اور اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے دشمنی کرنا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اپنے مسلمان بھائی سے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ملاقات کے لیے آتا ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ پکار کر اسے کہتا ہے، تم خوشحالی کی زندگی بسر کرو، تمہیں جنت مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ عرش کے فرشتوں سے فرماتے ہیں، میرے بندے نے میری خاطر ملاقات کی، میرے ذمے اس کی مہمانی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بدلے میں جنت سے کم نہیں دیتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے بے حد خوش ہوتا ہے جو لقمہ کھائے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، یا پانی کا گھونٹ پیا اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، جبرائیل یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی امت سے کہیے کہ وہ جنت کے پودے سے زیادہ لگائیں، کیونکہ جنت کی زمین زرخیز ہے اور اس کی زمین کشادہ ہے۔ پوچھا، جنت کے پودے کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس قدر مہربان ہے کہ بد سے بد گناہگار بھی اگر سچے دل سے توبہ کر لے اور خلوص دل کے ساتھ اس کے سامنے جھکے تو وہ اس کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اپنا فضل اس کے شامل حال کر دیتا ہے۔ جیسے ایک اور آیت میں ہے، جو شخص بد عملی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش کی طلب کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کو غفور و رحیم پائے گا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے کہ ایک شخص جس کی اونٹنی جنگل بیابان میں گم ہو گئی ہو، جس پر اس کا کھانا پینا بھی ہو، یہ اس کی جستجو کر کے عاجز آ کر کسی درخت کے تلے پڑ رہا، اونٹنی سے بالکل مایوس ہو گیا کہ یکا یک وہ دیکھتا ہے کہ اونٹنی اس کے پاس ہی کھڑی ہے، یہ فوراً اٹھ بیٹھتا ہے، اس کی نکیل تھام لیتا ہے اور اس قدر خوش ہوتا ہے کہ بے تحاشا اس کی زبان سے نکل جاتا ہے کہ یا اللہ، بے شک تو میرا غلام ہے اور میں تیرا رب ہوں، اور وہ اپنی خوشی کی وجہ سے خطا کر جاتا ہے۔ ایک مختصر حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس قدر خوش ہوتا ہے کہ اتنی خوشی اس شخص کو بھی نہیں ہوتی جو ایسی جگہ میں ہو جہاں پیاس کے مارے ہلاک ہو رہا ہو اور وہیں اس کی سواری کا جانور گم ہو گیا ہو اور جو اسے دفتن مل جائے۔ حضرت ابن مسعود سے جب یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ ایک شخص ایک عورت سے برا کام کرتا ہے پھر اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، نکاح میں کوئی حرج نہیں۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھی، توبہ تو مستقبل کے لیے قبول ہوتی ہے اور برائیاں گزشتہ معاف کر دی جاتی ہیں، تمہارے ہر قول و فعل اور عمل کا اسے علم ہے، باوجود اس کے وہ جھکنے والے کی طرف مائل ہوتا ہے اور توبہ قبول فرما لیتا ہے، وہ ایمان والوں اور نیکوکاروں کی دعا قبول فرما لیتا ہے، وہ اپنے لیے دعا کرے یا دوسروں کے لیے۔ حضرت معاذ ملک شام میں خطبہ پڑھتے ہوئے اپنے مجاہد ساتھیوں سے فرماتے ہیں، تم ایماندار ہو اور جنتی ہو، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ رومی اور فارسی جنہیں تم قید کر کے لائے ہو، کیا عجب کہ یہ بھی جنت میں پہنچ جائیں، کیونکہ ان میں سے جب تمہارا کوئی کام کر دیتا ہے تو تم کہتے ہو اللہ تم پر رحم کرے، تو نے بہت اچھا کام کیا، اللہ تجھے برکت دے۔ اور قرآن کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول فرماتا ہے۔
پھر آپ نے اس آیت کا یہ جملہ تلاوت فرمایا۔ ترجمہ: اللہ ان کی سنتا ہے جو بات کو مان لیتے ہیں اور اس کی اتباع کرتے ہیں۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ اپنے فضل سے زیادتی دینا یہ ہے کہ ان کے حق میں ایسے لوگوں کی سفارش قبول فرما لے گا جن کے ساتھ انہوں نے کچھ سلوک کیا ہو۔ حضرت ابراہیم نخعی نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے، وہ اپنے بھائیوں کی سفارش کریں گے اور انہیں زیادہ فضل ملے گا، اور اس کے ساتھ ہی کفار کی بدحالی بیان فرمائی کہ انہیں سخت دردناک اور گھبراہٹ والے عذاب ہوں گے۔ پھر فرمایا اگر ان بندوں کو ان کی روزیوں میں وسعت مل جاتی، ان کی ضرورت سے زیادہ انہیں مل جاتا تو یہ خرمستی میں آ کر دنیا میں ہلڑ مچا دیتے اور دنیا کے امن کو آگ لگا دیتے۔ سرکشی، طغیان تکبر اور بے پرواہی حد سے بڑھ جاتی۔ اس لیے حضرت قتادہ کا فلسفیانہ مقولہ ہے کہ زندگی کا سامان اتنا ہی اچھا ہے جتنے میں سرکشی اور لاابالی پن نہ آئے۔ اس مضمون کی پوری حدیث کہ مجھے تم پر سب سے زیادہ ڈر دنیا کی نمائش کا ہے پہلے بیان ہو چکی ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ وہ ایک اندازے سے روزیاں پہنچا رہا ہے، بندے کی صلاحیت کا اسے علم ہے، غنا اور فقیری کے مستحق کو وہ خوب جانتا ہے۔ قدسی حدیث شریف میں ہے، میرے بندے ایسے بھی ہیں جن کی صلاحیت مالداری میں ہی ہے، اگر میں انہیں فقیر بنا دوں تو وہ دینداری سے بھی جاتے رہیں گے، اور بعض میرے بندے ایسے بھی ہیں کہ ان کے لائق فقیری ہی ہے، اگر وہ مال حاصل کر لیں تو اس حالت میں گویا ان کا دین فاسد کر دوں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ لوگ برانے رحمت کا انتظار کرتے کرتے مایوس ہو جاتے ہیں، ایسی سخت مصیبت کی حالت کے وقت بارش برساتا ہوں، ان کی نا امیدی اور خشک سالی ختم ہو جاتی ہے اور میری رحمت پھیل جاتی ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص کہتا ہے، امیر المومنین قحط سالی ہو گئی اور اب تو لوگ بارش سے بھی بالکل مایوس ہو گئے، تو آپ نے فرمایا جاؤ اب انشاءاللہ ضرور بارش ہوگی۔ پھر اس آیت کی تلاوت کی، وہ ولی و حمید ہے، یعنی مخلوقات اسی کے تصرف میں ہیں، اس کے کام قابل ستائش و تعریف ہیں، مخلوق کے بھلے کو وہ جانتا ہے اور ان کے نفع کا اسے علم ہے، اس کا کوئی کام نفع سے خالی نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنا دے، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اسے پسند آ جائیں، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ ضرور ٹائپ کریں۔